let's say that is meaning to our interpersonal relationship. तो आगे लिखा तो अब यीशु ने उससे क्या कहा? And Jesus said, what? ये दूसरे लफ्ज़ों में जीसस की समझ में नहीं आया है उसने क्या कहा? ये जोक के तौर पे लिखा था। तो ये इसमें एक सबक ये था कि जो वाक्य नहीं वो ऐसे कहें कि जो सबकी समझ में भी आए और उसकी गहराई इस्तिलाहतन भी बाद में समझ में आ सके। अब इस्तिलाहतन भी बिल्कुल सही था। एस्कैटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो फाइनल खुदा की जो हतमी मुकाशफा है, मैनिफेस्टेशन है, तो वो है यीशु कौन है? जो खुदा का आखिरी मुकाशफा और तो उस चीज़ का निचोड़ है जो हमारे आपस के ताल्लुक को, खुदा के साथ ताल्लुक को बयान करता है। तुझ में हो के हम खुदा को जान सकते हैं, तुझ में हो के हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तो आज भी मेरी ये कोशिश होगी कि मैं कोई इस किस्म की उल्टी सीधी कॉम्प्लिकेटेड बातें ना करूँ, ये उसकी जगह नहीं है। क्योंकि कि आप सब टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड लोग हैं, आप सब पासवान हैं, जहाँ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर इस्तिलाहात को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप उन चीज़ों को समझते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होगी कि सहल तरीके से आसान ज़बान में हम बातों को कर सकें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ा जो है, एक बात और मैं कहता चलूँ कि हम जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, यहाँ तो रोमन कैथोलिक भाई बैठे नहीं है, अगर होता भी तो अच्छी बात थी। लेकिन ये है कि हम प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, हम रोज़े के बारे में बड़ी अच्छी तालीम जानते हैं। हम रोज़े के बारे में बहुत ज़्यादा गहरे तौर पे दुरुस्त तालीम को जानते हैं, लेकिन हम रखते नहीं। कम लोग रखते हैं, बहुत कम प्रोटेस्टेंट रोज़े रखते हैं। तो जानते तो हम हैं, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। और जो लोग इतनी इसी तरह नहीं जानते वो उसको करते हैं। तो ये बात हमें सीखनी है हमसे। तो ये मैं एज अ फुट नोट में बयान करता जा रहा हूँ। लेकिन जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इसका लुबे लुबाब जो है हमें इस आयत में मिलता है, इन आयतों में, कि खुदा के करीब आओ, खुदा के नज़दीक आओ तो वो भी तुम्हारे नज़दीक आए, और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। ये दिन है जिसमें हम खुदा की नज़दीकी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। ये दिन है जिसमें हम फुर्सत पैदा करते हैं, कैपेसिटी पैदा करते हैं, हम गुंजाइश बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने वक्त में, अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपने पैसे में, अपनी मोहब्बतों में, अपने टैलेंट्स में हम गुंजाइश पैदा करते हैं ताकि हम अपने तो वर्जिश जो की जाती है वो क्यों की जाती है? अभी चलने पहले हमारी बच्ची है तो उसने 20-25 पाउंड उसने ज़्यादा वेट गेन कर लिया होता, तो उसके माँ बाप कहने लगे जिसका कुछ करेंगे ये वो, मैं कहती वर्जिश करें, जरूर करें वर्जिश। अब जब वर्जिश की तो वो उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आपको पता है जब वर्जिश शुरू करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि उनके बीच में वो कैपेसिटी नहीं पैदा हुई। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप वर्जिश करते हैं वो भूलते हैं और वो तो चंद दिनों के बाद आपके लिए वो आसान हो जाता है। मरी जाते हैं आप, पहले दिन आपसे चढ़ाई चढ़नी मुश्किल होती है, तीसरे दिन आप छलांग मार के चले जाते हैं क्योंकि गुंजाइश पैदा हो जाती है। रियाजत, ये रियाजत के दिन हैं। इन दिनों में हम रियाजत करते हैं और किस चीज़ की रियाजत करते हैं? खुदा के नज़दीक आने की और शैतान का मुकाबला करते हैं, रियाजत करते हैं। और खुदा के नज़दीक आना यकीनन सिर्फ खुदा के नज़दीक आना नहीं है, क्योंकि जब हम खुदा के नज़दीक आते हैं तो हम अपने एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुदा के बहुत नज़दीक है लेकिन एक दूसरे से दूर हैं। लड़ाई झगड़े पर के भेजा पकड़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर हैं, लेकिन हम खुदा के बहुत नज़दीक हैं। हमें थियोलॉजी पढ़ी जाती है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा कैनन होती है, बिशप का एडवाइजर होती है, फलाना है फलाना। क्या फ़ायदा है उन चीज़ों का? इन मरतबों का क्या फ़ायदा है? इस सारे कलाम को जानने का क्या फ़ायदा है अगर हम आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, अगर हम अपने दुश्मन से प्यार नहीं कर सकते, अगर हम अपने दोस्त से प्यार नहीं अपने दुश्मन से प्यार करने का मतलब है दुश्मन की रविश पे चल पड़े, या दोस्त से प्यार करने का मतलब है कि उसकी रविश पे चल पड़े। रविश हमने खुदावंद की ही लेनी है, लेकिन मोहब्बत हमने सबसे करनी है। तो इसमें तो खुदा के नज़दीक आने का एलिमेंट है, और इस पर हम थोड़ी सी और चीज़ बात नहीं करेंगे। असली तो रूहानी बात है वो यही है कि हम शैतान का मुकाबला चीज़ें छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स चर्च में बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ की मुझे आज तक समझ नहीं आई
کہ انہوں نے جب روزے شروع کرنے ہوتے ہیں، روزے شروع ہونے والے ہوتے ہیں، تو بدھ کو روزے شروع ہوتے ہیں تو وہ منگل جو ہوتا ہے نا بدھ سے پہلے والا دبا کے پارٹی کرتے ہیں، پورے دن اور پوری رات پارٹی ہو رہی ہوتی ہیں، ایون شراب بھی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ پورے بچیوں کو اس کے بعد ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ان سے اگری نہیں کرتا، یہ روش درست نہیں ہے. نارمل زندگی میں نارمل طریقے سے اپنی قربانی کو پیش کرنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. خودی کا انکار کرنا، خودی جو چل رہی ہے، اپنی خودی کو پہلے آپ نے بڑھا لیا، بلند خودی کو کر بلند اس طرح کہ ہر تفکیک سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے خدا تیری رضا کیا ہے. یہ ٹوٹلی اینٹی کرسچن فلسفی ہے. ہم کبھی کبھی سناتے تو ہیں باغ صاحب کا شعر یہ والا، اس کے دوسرے شعر ہیں جو اچھے ہیں، اس شعر سے ہم اگری نہیں کر سکتے کیونکہ یسوع نے کہا خودی کا انکار کر، اس کو بلند نہ کر بلکہ اس کا انکار کر. یسوع نے کہا ابھی بھی ہم نے وہ پڑھا کہ ہم خدا سے نزدیک کرو تو وہ ہمیں سر بلند کرے گا. Humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up. وہ ہمیں سر بلند کب کریں گے جب ہم ہمبل ہوں گے، جب ہم خودی کا انکار کریں گے. لیکن ہم تو خودی کو بلند کرنے کی اگر بات کریں گے تو ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے جی بڑی پست پام کی دبے ہوئے تھے، ان کو اس قسم کی بات کہنا ضروری تھا، یہ وہ، یہ ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم ایز اے مسیحی نارم یا مسیحی قانون بنا کے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مسیحی قانون یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو روشن کر، توڑ، شکستہ کر، ماتم کر، اپنے آپ کو خالی کر. اور کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ یسوع نے یہ کیا. میں تو کبھی کبھی سمجھتا ہوں یسوع کا ایک بہت لمبا روزہ تھا، جتنی دیر وہ دنیا میں رہا، تقریباً 33-33 سال کا روزہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے اپنی خودی سے انکار کر دیا تھا. وہ جو خدا کی صورت میں تھا اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالق کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت. یہاں پہ کرکس جو ہے، یہاں پہ جو پورا طریقہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ہم جو روزے میں اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہم جو روزے میں اپنے آپ اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ہم اپنے استاد اور اپنے مالک اور اپنے خداوند کے نقشے کے مطابق کرتے ہیں. اور اس میں تو وہ سب کچھ بڑا لمبا روزہ رکھتا. ہم کہتے ہیں 40 دن کا، 40 دن کا وہ محض ایک پیریڈ تھا بیچ میں جو کہ اس کے جسمانی طور پر بھوکے باقیہ سے رہنے کا پیریڈ تھا. تو اصلی بات یہ ہے کہ اس نے تو لگاتار شیطان کا مقابلہ بھی کیا، ایک ہی جگہ نہیں کیا، 3 آزمائشوں میں نہیں صرف کیا، تو کرتا رہا اور خدا کے نزدیک بھی آیا، وہ دعا بھی کرتا رہا، باقاعدہ خدا سے باتیں بھی کرتا رہا، خدا کے سامنے گلا بھی کیا. سب کچھ ایک انسان بن کے اس نے دکھایا انسان کو کہ انسان کو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اس کی پوری زندگی ایک پورا روزہ ہے. کیونکہ اس کا تعلق صرف پیٹ کے خالی ہونے سے نہیں ہے، روٹی نہ کھانے سے نہیں ہے، پانی نہ پینے سے نہیں ہے، وہ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے چھوٹا، ایک قربانی ہے، ایک ریاضت ہے. اب ریاضت کی بات ہوئی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اکثر آج کل انگلش میڈیم بچے ہیں تو وہ نہیں اس بات کو جانتے، لیکن جو اردو میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں یا انگلش میڈیم ہوتے ہوئے بھی اس اصطلاح کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میتھمیٹکس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاضی. ریاضی کا مضمون جو ہے، اور ریاضی کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور لفظ ہے اس کا، چھوٹا لفظ جو ہے ریاض. ٹھیک ہے، آپ ریاض کرتے ہیں، آپ کے گانے سے پتہ چلتا ہے، آپ کے بجانے سے پتہ چلتا ہے، آپ پریکٹس کرتے ہیں. اور یہ دن جو ہے ریاضت کے دن، ریاضت کے دن جو ہے وہ پریکٹس کے دن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہی دن ہے یہیں میں ریاضت کرنی، بعد میں ریاضت کا ہی کرنی ہے. ریاضت از پریکٹس، ریاض کر رہے ہیں آپ پریکٹس کس چیز کی پریکٹس کریں؟ تاکہ پورا سال اس طرح سے زندگی گزار سکیں. شاید پورا سال آپ ہوگے نہیں رہے، شاید پورا سال باقی، لیکن جو خدا کی نزدیکی کا اختیار کرنا اور شیطان کا مقابلہ کرنا، وہ اس میں فوکس کر کے سیکھتے ہیں، نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پہ. پوری کی پوری قوم، پوری دنیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جہاں پہ کسی بھی ڈینومینیشن کے
مسیحی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ رومن کیتھلک ہیں، چاہے وہ آرتھوڈاکس ہیں، چاہے وہ پینٹیکوسٹل ہیں، چاہے وہ اینگلیکنز ہیں، چاہے وہ پریسبیٹیرینز ہیں، کوئی بھی ہوں، وہ سارے کے سارے ان دنوں میں خدا کی تلاش کرتے ہیں، سارے کے سارے ان دنوں میں شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور ایک جو یونیورسلٹی ہے چرچ کی جو عالمگیر حیثیت ہے، آپ گیتا بولتے ہیں نا، میں ایمان رکھتا ہوں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر. وہ جو عام کا لفظ ہے وہ دراصل عالمگیر کے لیے یونیورسل کیتھلک اس لیے بولا جاتا ہے، رومن کیتھلک نہیں، کیتھلک آئی بلیو ان ون ہولی کیتھلک اینڈ اپوسٹولک چرچ. تو کیتھلک کا مطلب ہے یونیورسل، عالمگیر. رومن کیتھلک کا مطلب ہے جو کلیسیا ہے خاص، لیکن کیتھلک کیتھولسٹی آف دا چرچ جو ہے وہ اس کی عالمگیر حیثیت ہے. اور یہاں پہ جب روزے لوگ رکھتے ہیں تو اس چرچ کی کلیسیا کی عالمگیر حیثیت کا مظہر ہے، ایک طرح سے ایک نشان ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور روزوں کے دوران ہم سب ایک خاص انداز سے ایک دل ہوتے ہیں، جیسے دعا کے درمیان ہو جاتے ہیں. آئیے ہم دعا کے سارے جنے رک جاتے ہیں، ایک دل ہوتا ہے. عجیب ہوتا ہے جب ہم اکٹھے مل کے روزہ رکھتے ہیں، اکٹھے مل کے کرسمس مناتے ہیں، اکٹھے مل کے ایسٹر مناتے ہیں، اکٹھے مل کے ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، اکٹھے مل کے جب ہم فوکس کرتے ہیں، پوری دنیا فوکس کرتی ہے اس چیز پہ، تو خدا کی عالم کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے. اور جب ہم کیا لکھا ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں، 2 لوگ زمین پہ کسی چیز پہ اتفاق کریں گے، ان کے لیے آسمان کریں گے. تو جب لاکھوں کروڑوں لوگ اتفاق کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ایسے دیکھنا ہے، ہم نے ایسے نہیں دیکھنا کہ وہ تو وہ ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو اس ڈینومینیشن کے جو بھی ہو. میں تو اس طرح خوش ہوں، آپ یقین جانیں کہ آپ سب کو اکٹھے دیکھیں. یہ ہمارے یہاں اردو میں وہ چلتی ہے نا، کہاوت چلتا ہے 2 ملاؤں میں مرغی حرام. تو ہم نے بھی وہ چیز اپنا لی ہوئی، ہم 2 پادریوں میں مرغی حرام کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو سکھایا ہے کہ کیسے لاہور شہر میں پادری صاحبان اکٹھے مل کے، خادمان دین اکٹھے مل کے دعا کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے مین لائن چرچ کو اس چیز سے سیکھنے کی ضرورت ہے. میں ضرور اس کا ڈنڈورا بھی کروں نہیں، یہ بات یہ سیکھنے والی ہے. اور آپ کو آپ میں سے پینٹیکوسٹل کتنے ہیں یہاں، یہ نام سے نہ ہو بشک لیکن ایمان سے ہیں، میں بھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو میں بڑی کام کی بات بتانے لگوں جس کا تعلق اس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن وہ کام کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات، روس سے معمول ہونے کی بات، اور روح کی نعمتیں ہونے کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ فروغ دینے کی بات اسمبلیز آف گاڈ سب سے پہلے، اس کے بعد میں رہتی ہے، اور پھر اور گروپ. افسوس یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. ترقی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، اس طرح سے ٹکڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے. گوشت آیا تھا قیمہ من، ٹھیک ہے، کاش کیسا نہ ہوتا. لیکن کوئی بات نہیں، جہاں جہاں ہے اگر ہم اپنا نور اور نمک ہم ظاہر کرتے رہیں تو ضرور خداوند اس کو سیدھا برکت دے گا. لیکن ہم جس حد تک، اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں یہ قیمہ دوبارہ گوشت بن گیا ہے، یہ بدن بن گیا، اکٹھے ہو گئے تو کرتے رہیں. اچھا، اگر ہم لوگ سے مراد اب میں ذرا کے بات کر رہا ہوں، اگر ہم لوگ بڑے جو اسٹیبلش چرچز ہیں یا جن کو بڑے میں کہنے سے گھبراتا ہوں، اس لیے کہ کسی چرچ کی بلڈنگ یا اسے سائز سے چرچ بڑا نہیں ہوتا، تو خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہے اس سے بتا. تو ہم لوگوں کو اب دوبارہ سے بات کو سیکھیں. آپ نے اس زمانے میں بھی جب کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، طرح طرح کے نام دیے جاتے تھے، اسمبلیز آف گاڈ کو اور ایس جی اے کو، لوگ لیڈو مشن اور یہ وہ اس قسم کی باتیں کہتے تھے. اور فیلوں میں ان کا دانا پانی تک بند کیا گیا کئی جگہ پہ، اور انہوں نے دکھ اٹھائے. لیکن اس وقت کی جب اگر لاہور کیتھیڈرل میں کنونشن ہوتی تھی تو اسپیکر جو تھے اسمبلیز آف گاڈ کے آتے تھے. ویسے مدارسہ کا نام اتنا مشہور ہے، اسمبلیز آف گاڈ کا مدارسہ، ٹھیک ہے. علی سروش اسمبلیز آف گاڈ کا مدارسہ.
सिस्टर एलिस, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन जिनके वसीला से हुए हैं। और हमारे FGA के और हमारे जो पेंटिकॉस्टल भाई थे, बुजुर्ग थे, पादरीज थे, कि उस टाइम पे बाकी चर्चेस की स्टेजेस पर नजर आते हैं, क्योंकि कर ही हो सकते थे, क्योंकि वो बरकत खुदा ने उनको दी थी। अफसोस ये है कि जब उनको वो बरकत मिली तो उनके लिए लाइफ मुश्किल होगी, तो उन्होंने बाहर कॉलोनी बसा लिया दूसरे लफ्ज़ों, या इस तरह से वो बाहर चले गए, क्योंकि अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या उनको कबूल नहीं कर रहा। उन्होंने फिर अपनी पोजीशन शुरू कर दी, जो अब जाके तो वो और ज़्यादा डिवाइड हो गया। खैर उसको भी काम करेंगे, लेकिन ये एक तरीका है उस चीज़ को वापस लाने का कि हम लोग रूह की यूनानी सूरत प्रदान से बनी रहे। तो ये है रोज़ों का असल मकसद, ये है कि खुदा के नज़दीक हम आ जाएं और जो हमारे अंदर कमजोरियाँ वो दूर होती हैं। ठीक है, अब मैंने रियासत की बात की, तो रियासत से क्या मतलब है कि इन दिनों में हम खुदा के नज़दीक आना अगर सीखते हैं, शैतान का मुकाबला करना सीखते हैं, तो फिर उन दिनों के बाद उसको जारी रखना है। ईस्टर संडे के बाद ये नहीं सोचना लो जी शुक्र है रोजे खत्म हो जाए। ईस्टर संडे के बाद तो हम कह रहे हैं जनाब अब तो हम इक्विप हो गया, अब हम इस चीज़ को जारी रखेंगे, और यही हमने अपनी कॉम्युनिकेशन में भी इस चीज़ को रोक देना है। ठीक है, चल एक ऐसी चीज़ है, ये अच्छा ये बातें जो है ये तो आप लोग अमूमन जानते ही है, जिनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सवाल आते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भी एड्रेस करूँ। तो मिसाल के तौर पे या हमारे रोजे जो हैं, लोग बच्चे पूछते हैं कई दफ़ा कि इसका वक्त क्या होना चाहिए, कितनी देर का रोज़ा होना चाहिए, रोज़ा ज़्यादा रोज़े रखने से क्या सवाब होता है कि नहीं होता, क्योंकि हम मुसलमान माहौल में रहते हैं। फिर ये कभी इसमें कुछ खाया जा सकता है या नहीं, या पिया जा सकता है या नहीं, अगर खा लें या पी लें तो फिर रोज़ा टूट जाता है या नहीं, इस किस्म की बातें में होता है सारी। लास्ट पे इसमें ये भी बात होती है कि जनाब ये 40 रोज़े हैं हमारे, ये कैसे करने 40? तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के 40 रोज़ों की वजह से ये 40 रोज़े हैं, लेकिन इस पर सवाल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपनी खिदमत से पहले रोज़े रखे थे, हम उनकी मौत से पहले रखते हैं, तो ये क्या माजरा है? इस सभी बातें होती हैं। तो मैं इस पर थोड़ी थोड़ी बात जो है वो इशारों के तौर पे करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि रोज़ा मसीही ज़िंदगी में इतना ज़्यादा, इसको मैं इंग्लिश में यूँ कहता हूँ कि द फास्टिंग इज डिस्क्राइब्ड नॉट प्रिस्क्राइब्ड सो मच। प्रिस्क्राइब किया गया, जैसे यीशु ने कहा कि ये किस्म रोज़े और दुआ के बगैर नहीं जाती, तो प्रिस्क्राइब हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया जितना दुआ को प्रिस्क्राइब किया गया, बिना नाका दुआ पर। तो फर्ज नहीं कर देगा कि तुम पे रोजे रखना फर्ज है, अगर तुम पे रोजे ना रखने बदल जाओ, लेकिन दुआ करना फर्ज है, ये जरूर करना, कलाम पढ़ना उस पर अमल करना फर्ज है, ये जरूर करना। क्यों? क्योंकि रोजा एक दुआ की किस्म है, दुआ के बगैर रोजा रोजा नहीं है। भूखे रहना सिर्फ पाकी करना रोजा नहीं है। जो लोग पाकी करते तो उन्होंने तो कह दिया, ये साया नबी के सही में वो कहता है कि वो कहते हैं कि हमने अभी अपनी जान को दुख दिया, जबकि वो सुनता नहीं, वो खातिर में नहीं लाता। इसका मतलब है कि सिर्फ भूखे रहने से और सारे वो रोजे के कल्चर को पूरा करने से खुदा नहीं सुनता। एक्चुअली को देखा जाए तो दुआ के कल्चर को भी पूरा करने से खुदा नहीं सुनता। दुआ का कल्चर पूरा तभी होता है जब दुआ की हकीकत पूरी हो जाए। एहताब, अगर एहताब नहीं है तो हमारी दुआएं से खुदा नहीं पहुँचती। हाँ, खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है, वो कई दफ़ा एहताब के बगैर नहीं हमारी दुआ को सुनता, मगर वो चाहता है एहताब की तरफ आए। तो इस एतबार से जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रोज़ा जो है वो हम पे उस तरह से फर्ज नहीं किया गया जैसे इस्लाम में, वहाँ पे रोज़ा जो है वो कहा गया था कि तुमने रखने, और तुम जितने ज़्यादा रोज़े रखोगे उतना सवाब होगा। हमारा सवाब किस चीज़ में है? खुदा ने सीखा है, सिर्फ भूखे रह के रोज़ा रखने। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोज़े शुरू से 40 दिन हैं, और ये 40 रोज़े कितने दिनों में पूरे होते हैं? 46, 47वां दिन ईस्टर, इतवार के रोज़ का रोज़ा नहीं रखा जाता।
لیکن کچھ لوگ ہیں وہ لگاتار اتوار کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ پورے سال اتوار کو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے چرچ جاتے ہیں، چرچ کے بعد روزہ کھولتے ہیں، کچھ اس فائن، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن اتوار کے دن اگر چرچ نے ڈیسائڈ کیا روزہ نہیں رکھنا تو کیوں نہیں رکھنا؟ تو بتایا تو کیوں آپ سوچتے ہیں کہ اتوار کے دن کا روزہ چرچ نے جنرلی نہیں رکھا؟ بالکل ٹھیک ہے، ہر اتوار یسوع مسیح کی قیامت کی یاد ہے، قیام مسیح کی یاد ہے. یسوع مردوں میں سے قیام پا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، یہ اس کی یاد ہے ہر اتوار. اور اسی لیے سبت کا دن جو ہے وہ اتوار کو چرچ نے شفٹ کر لیا تاکہ اس دن ہم یسوع کی جی اٹھنے کو یاد کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو خیر یہ بات بھی آپ کو سمجھ گئے. اب کیا شروع سے 40 تھے؟ جی نہیں، شروع سے 40 نہیں تھے. نہ ہی یسوع مسیح کے 40 روزوں کو دیکھ کے لوگوں نے 40 روزے رکھنے شروع کی. یہ بڑی پرائیویٹ سی بات تھی یسوع کے اور خدا کے اور شیطان کے درمیان، یوں کہہ لیجیے. وہاں پہ کوئی شاگرد بھی نہیں تھا، وہاں پہ مریم بھی نہیں تھی جو بتا سکے، وہاں پہ اور بھی کوئی نہیں تھا. وہاں پہ صرف کون لوگ تھے اس کی آزمائشوں کے درمیان؟ آئیے ذرا گنتے ہیں کون کون تھا وہاں پہ جب آزمائشیں ہو رہی تھی خدا کی بیابان میں. یسوع تھا اور شیطان تھا، ابلیس تھا اور روح، خدا کا روح تھا اور فرشتے جو آ کے اس کی خدمت کرنے لگے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ بیابان میں ہوتا ہے، جنگلی جانور جسے وہ گیت بھی ہم گاتے ہیں 40 دن اور 40 رات، انہیں سب ریاضت، یہاں بھی ریاضت کا لفظ استعمال ہے. وہ جنگلی جانور کرتے تھے، پتھر تیرا کیا تھا. تو یہ پکچر جو تھی وہ پرانی کسی نے اس میں شامل کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا تھا اور اس دوران خدا یسوع مسیح اس بہت بڑے وارفیئر میں سے، اسپرچل وارفیئر میں سے، روحانی جنگ میں سے وہ گزر رہے ہیں اور انہوں نے ہماری خاطر اس کو. اب یہ جو چیز لکھی گئی، اگر لوکا نے اس کو لکھا اور متی نے اس کو لکھا تو کیوں لکھا؟ کیونکہ یسوع نے بیان کیا، اور تو تھا نہیں بیان کر رہا، یسوع نے بتایا. مریم کو جب فرشتہ ملنے آیا تو کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا. یہ پرائیویٹ ایکسپیرینس تھا، مریم نے بیان کیا کیسے ہوا. تو کچھ چیزیں جو بالکل ڈائریکٹلی خدا یسوع مسیح کے منہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں اور اس میں سے ایک یہ چیز ہے. سب سے پہلے بنی اسرائیل کی زندگی میں صرف ایک روزہ، صرف ایک، اور وہ کون سا تھا؟ یوم کفارہ جو تھا، یوم قبول بھی جس کو بولا جاتا ہے. تو وہ روزہ جو تھا وہ پوری قوم رکھتی تھی اور اس دن سردار کاہن جو تھا وہ پوری قوم کے بہاف پہ جو قربانی کا خون تھا وہ لے کے آخری مقام میں جاتا. پوری قوم کی قربانیاں بھی وہ اس وقت گزراتے تھے. تو یہ ایک روزہ تھا، اور یہ ایک روزہ پھر کچھ عرصے کے بعد آگے چل کے یہ 5 روزوں میں تبدیل ہو گیا. یعنی پوری قوم پہلے سے ایک دفعہ روزہ رکھتی تھی سال میں، پھر وہ 5 دفعہ روزے رکھنے شروع ہو گئے، جس میں 4 ایسے موقع جو کہ دکھ کے موقع تھے ان کے حوالے سے انہوں نے روزے کو شامل کر دیا. جیسے کہ یروشلم کی تباہی، جیسے کہ گدلیہ کی موت. گدلیہ جو تھا یہ اہیکام کا بیٹا تھا. اہیکام کون تھا؟ اہیکام تھا جس نے یرمیہ کی زندگی کو بچایا تھا، اور گدلیہ کو پھر وقت نظر دوم کے زمانے میں اس کو یہودیوں پہ جو اسیر تھے ان پہ گورنر بنا دیا گیا، جس کی بڑی اہم ہوتی. ہم نے کبھی اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کی، زیادہ انفارمیشن اتنی نہیں ہے. لیکن اس کو تو جب اس کو قتل کر دیا گیا گدلیہ کو، تو یہ بہت بڑے دکھ کی بات تھی، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بہت کچھ کیا. تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ اس دن ہم روزہ رکھا کریں گے، روزہ رکھ کے ہم اس چیز کو منائیں گے. پھر جب ہیکل کی تباہی ہوئی اور ہیکل کو جلا دیا گیا، جب سامریہ کی سیج ہوئی اس کو گھیرے میں لیا گیا، ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے 5 چیزوں یعنی ایک کفارے کا دن اور 4 ایونٹس کو یاد کرتے ہوئے روزے 5 ہو گئے. اور پوری قوم 5 دفعہ سال میں روزے رکھتی، پوری قوم. ویسے وہ رکھتے رہتے تھے، جو دیواؤٹ یہودی تھے، بہت زیادہ خدا پرست یہودی تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتے تھے. جب وہ فقیر فریسی آیا
محصول لینے والے کے ساتھ اینگل میں دعا کرنے نے جو بات بتائی کہ اس نے کیا کہا تھا کہ شکر ہے میں ایسی طرح نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں. تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھا کرتے تھے. الگ بھی کچھ دن تھے جن میں روزے رکھتے تھے، اور وہ سوموار کو اور جمعرات کو ان کے دن میں رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو وہ روزے رکھتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ 4 روزے جو 5 روزے رکھتے رہے. تو پھر ایک سٹیج آئی کہ یہودیوں نے ان روزوں کو تھوڑا بڑھا دیا اور وہ 15 دن روزے رکھتے تھے. اور یہ 15 دنوں کے روزے جو تھے یہ مسیحی جو یہودیوں میں سے مسیحی بنے انہوں نے بھی 15 دن کے روزے اپنا لیے اور وہ 15 دن روزے رکھا کرتے تھے، مگر مسیحی خاص وقت روزے رکھتے. اور وہ کون سا وقت تھا؟ وہ تھا ایسٹر سے پہلے. مسیح کی قیامت کی عید سے پہلے وہ 15 دن تک روزے رکھتے. اب ان 15 دنوں کے روزوں کو کیوں رکھا جاتا تھا؟ کیونکہ جو شروع کی کلیسا تھی انہوں نے ایک سسٹم بنایا. پہلے تو جگہ جگہ ہر جگہ جب لوگ ایمان لاتے تھے بپتسمے میں پاتے تھے سب کچھ، لیکن پھر جب تھوڑی سی سسٹمٹائز ہو گیا چرچ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ مقرر کیا کہ ہم ایسٹر والے دن بپتسمے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی مجھے اتنا یاد ہے میرا ایسٹر والے دن 1962 میں بپتسمہ ہوا تھا. پھر ہم جب چھوٹے تھے اور بڑے ہو رہے تھے تو ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ایسٹر کی سروس کے بعد باہر نکلتے تھے تو وائٹ ساڑیاں اور وائٹ کپڑے پہن کے لوگوں نے اپنے بچوں کو پکڑے ہونا 15-20 جوڑے باہر کھڑے ہوتے تھے کیونکہ ان کے بپتسمے ہوتے تھے. تو یہاں پہ ایسٹر والے دن لوگ اپنے بچوں کو بپتسمے کروانا پسند کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑا چینج ہو گیا لیکن میرے بچپن میں میں نے یہ چیز یہاں پہ آئی تھی اسی چرچ میں جہاں پر جانتا ہوں. تو یہ بات اس وقت سے چلی آتی ہے کہ ایسٹر والے دن روزے رکھتے ہیں. صرف ایسٹر والے دن بپتسموں کے لیے روزے بھی رکھے جاتے تھے بلکہ ان لوگوں کو بھی انکریج کیا جاتا تھا روزے رکھنے کے لیے جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مسیح کا انکار کر دیا. دکھ بہت تھے، پریشر بہت تھا. کبھی کبھی لوگ مسیح کا انکار کر دیتے تھے یا ایسے لوگ تھے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو واپس لانے کے لیے ان کو روزوں پیریڈ میں سے گزارنا تھا. پلس یہ کیا جاتا تھا کہ کچھ لوگ جو کہ مسیحی ہوتے ہوئے کسی بڑے گناہ کے مرتکب بول رہا مسیحت میں بڑے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، گناہ لیکن پھر بھی اس زمانے کی کلیسا میں یہ بات رائج تھی کہ جناب 3 گناہ بہت بڑے ہیں. اور یہ وہاں سے اسلام میں بھی گناہ کبیرہ کا کانسیپٹ آیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے کلیسا میں موجود تھا. اور شرک، قتل اور زنا یہ 3 گناہ جو تھے یہ گناہ کبیرہ پہلی مصیبت میں کہلاتے تھے. جو طرح اور زیادہ جب ڈیولپ ہوئی بائبل کو اچھی طرح سمجھا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں بڑے گناہ چھوٹے گناہ کوئی نہیں، گناہ لیکن اس زمانے میں ایسا. تو ایسے گناہوں کو مرتکب ہو کے واپس آنا چاہتے تھے تو پھر ان کو اس پیریڈ میں سے گزارا جاتا تھا جس میں کہ وہ اپنے گناہوں کے پشیمان ہو اور وہ روزے رکھیں اور وہ دعا کریں اور پھر ان کو ایسٹر والے دن بپتسمہ دے کے ان کو واپس لیا جاتا. مگر ان کے ساتھ پوری کانگریگیشن بھی کئی دفعہ روزے رکھ لیتے کہ چلو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی خدا کی نزدیکی کیا. تو اس طرح یہ 15 روزے ہو گئے کرسمس سے پہلے. اب آپ کو پتہ ہے کرسمس سے کیا ایسٹر سے پہلے کیوں روزے رکھے جاتے ہیں؟ ایسٹر سے پہلے اس لیے کہ ایسٹر تو بپتسمہ ہوتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں. پھر یہ 15 روزے آگے چل کے 7ویں صدی میں تقریباً یہ 36 روزوں میں چلے. 7ویں صدی 34 صدی یہ چلے گئے 40 روزوں کیا 36 روزوں. اور 36 کا نمبر شاید اس لیے لیا گیا کیونکہ پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور اس کی دہلیگی جو ہے 10واں حصہ وہ 36 میں تقریباً آتا ہے. تو 36 روزے جو تھے اس کو رکھا جانا شروع ہو گیا اور لوگ ایسٹر سے پہلے 36 روزے رکھتے. اور پھر کیا ہوا کہ کسی اگلی اسٹیج پہ آ کر انہوں نے اس کو 40 کر دیا کیونکہ یسوع کے بھی 40 تھے. 40 کا فگر ویسے بھی بائبل میں بہت جگہ استعمال ہوا تو یہ لیٹر فارم تھا، یہ شروع سے 40 نہیں. اور آرتھوڈاکس چرچ کو اگر آپ دیکھیں تو آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ روزے بہت پہلے شروع کرتا ہے اور ایسٹر کے بعد تک روزے رکھتے ہیں. اور وہ ہفتہ اور کیا اتوار کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اس میں بریک نہیں لگاتے. لیکن اتوار کو اور ہفتے کو وہ جو روزہ ہے اس کو تھوڑا نرم کر دیتے ہیں.
شاید وہیں سے لوگوں نے یہ بات پکڑی کہ جی آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں، آپ 100 لے سکتے ہیں، یہ ہم نے دماغ میں